نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو اس جگہ سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، عرب کے اندر ایک دستور تھا، مشرکین مکہ اپنے آپ کو اہل مکہ سمجھتے ہوئے یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم مکے سے باہر کسی جگہ جائیں۔ اسی طرح مکے کو زیادہ فضیلت والا سمجھ کر وہ مکے سے باہر کسی جگہ پر جانا اسے کمتر سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایسی جگہ ہیں جو دنیا میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور بہتر جگہ ہے، ہم اسے چھوڑ کر دوسری جگہ کیسے جائیں؟ حالانکہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ آپ عرفات کے اندر جائیں۔ عرفات حج کا ایک اہم رکن ہے جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اہل مکہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مکہ حرمت والا ہے، مکے کا مقام حیثیت زیادہ ہے، عرفات ہل والی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے جو حرمت والے ایریا سے باہر ہے، وہاں ہمارا جانا ایک ایسی جگہ کو چھوڑ کر جہاں اللہ کا گھر ہے، اور ایک ایسے میدان میں جو گھاٹیاں پہاڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے باہر کے لوگ وہاں میدان عرفات کے اندر جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، آپ بھی ضرور وہاں جائیں اور وہاں جا کر حج کے اس رکن کو ادا کریں۔ یہ جگہ، یہ مقام، یہ حرمت، یہ زیادہ احترام والی جگہ کو چھوڑ کر آپ کو اللہ کا حکم مان کر اس جگہ جانا ہوگا جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس وجہ سے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جو ذات معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے، اس سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام معاملات کو معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، بس جب آپ تمام حج کے افعال ارکان کو ادا کر لیں، یعنی مناسک کے حج کو مکمل کر لیں۔ حج کے یہ تمام افعال جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحجہ تک ختم ہوتے ہیں، ان تمام مناسک کے حج کو مکمل کرنے کے بعد آپ کی عقل میں
آپ کے دماغ میں یہ سریہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی بس یہ کافی ہے، ہم نے اللہ کو یاد کر لیا یہ کافی ہے، ہم وہاں حج کے تمام ارکان کو پورا کر کے آئے ہیں، بس یہ قبول ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کرنا کافی ہو گیا ہے، بلکہ چاہیے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ سب کچھ مکمل کرنے کے بعد، حج کے تمام افعال کو ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کریں، کذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، روزانہ وہ عربی لوگ باہر ایک جگہ پر جمع ہوتے اور مل بیٹھ کر وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے، اپنے آباء و اجداد کی یادیں، اپنے آباء و اجداد کی بہادری، شجاعت، لڑائی جھگڑے، ان کے تمام قسم کے وہ معاملات جو ان کے بڑوں نے اس دنیا میں کیے تھے، وہ ان کا تذکرہ کرتے، انہیں یاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے تم انہیں یاد کرتے ہو ایسے اللہ کو بھی یاد کرو، او اشد ذکرہ، یا اس سے زیادہ یاد کرو۔ حق تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو اپنے آباء و اجداد سے زیادہ یاد کریں، اللہ کی عبادت زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جتنے بھی احکام ہیں ان کو کامل اور مکمل کریں تاکہ اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو۔